दुनिया फरवरी 2026 में खड़ी होती है। इंडिया में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप मुनक़िद हो रहा है, जहां पे क्राउड का शोर अपने अरूज पर होता है। और विंटर ओलंपिक्स इटली में हो रहे होते हैं, जहां पूरी दुनिया खेल के जज्बे में जुड़ी होती है। और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में हो रहा होता है, जहां पे फ्यूचर पॉलिसीज और ग्लोबल कोऑपरेशन पर बात हो रही होती है। नासा एरेटमिस 2 के थ्रू 50 साल बाद इंसान को दोबारा चांद के करीब ले जाने की तैयारी कर रहा होता है। मार्केट्स मुकम्मल तौर पर स्टेबल होती हैं, फ्लाइट्स फुल होती हैं और सब कुछ एक स्मूथ फ्लो के साथ चल रहा होता है। लेकिन फिर अचानक गल्फ में एक टेंशन स्पार्क होती है और उस टेंशन से टैंकर्स रुक जाते हैं, ऑयल सप्लाई चोक कर जाती है और दुनिया की एनर्जी लाइन जैसे जैम हो जाती है। और ये सिर्फ एक ऑयल या गैस क्राइसिस नहीं होता, ये एक जियोपॉलिटिकल शोडाउन होता है, जहां पे ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स आमने सामने आ जाते हैं। और नतीजा क्या होता है? मार्केट्स पैनिक करती हैं, इन्फ्लेशन और स्पाइक करती है और फ्यूल से लेकर फूड तक हर चीज महंगी हो जाती है। और इसी क्योस के दौरान 27 अप्रैल 2026 को यूएई अनाउंस करता है कि फ्रॉम 1 मई इफेक्टिव वो ओपेक से बाहर निकल रहा है। Believe that the world is currently undersupplied. Our exit at this time is the right time for it because it will have a minimum impact on the price on our friends at OPEC and OPEC Plus. और ये एक ऐसा फैसला था जो डिकेड पुराने सिस्टम को हिला देता है और ये सिग्नल देता है कि ओपेक जैसी यूनिटी अब टूट रही है और दुनिया में इंटरेस्ट बदल रहे हैं। तो आखिर क्या है ओपेक? कैसे ये 6 डिकेड्स तक इतना स्ट्रांग रहा और आज यूएई जब इससे एग्जिट कर रहा है तो उसकी वजह क्या है? और अगर यूएई जैसा मेजर प्रोड्यूसर बाहर निकलता है तो ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर इसका क्या असर पड़ेगा? और डेवलपिंग कंट्रीज, खासतौर पर पाकिस्तान जो पहले ही प्रेशर में है, उन पर इस सब का क्या इंपैक्ट आएगा? आइए ये सब जानते हैं इस वीडियो में। वर्ल्ड वार 2 के बाद बहुत सारे कंट्रीज को अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ और सिक्योरिटी के लिए ऑयल की शदीद ज़रूरत थी। इस दौरान कई ऐसे ममालिक भी आज़ाद हुए थे जिनके पास एनर्जी रिसोर्सेज वाफर मिकदार में मौजूद थे। ऐसी सूरत हाल में वेस्टर्न वर्ल्ड की बड़ी बड़ी ऑयल कंपनीज ने इन न्यूली इंडिपेंडेंट और साबका कॉलोनीज के साथ एग्रीमेंट्स किए। इन ममालिक को फौरी कैश इनफ्लो चाहिए था, जबकि कंपनीज को सस्ता और मुसलसल ऑयल सप्लाई। ये डील्स बज़ाहिर दोनों के लिए फ़ायदेमंद लगती थीं, लेकिन हकीकत में कंपनीज के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद थी, क्योंकि वो इन एग्रीमेंट्स के जरिए ऑयल प्रोडक्शन को रिस्ट्रिक्ट करके ऑयल प्राइसेस को ऊपर रखती थी और यूं अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करती थी। वक्त गुजरने के साथ साथ इन ममालिक की हुकूमतों और अवाम को एहसास हुआ कि ये दरअसल एक्सप्लोरेशन नहीं बल्कि एक्सप्लॉयटेशन है। रिजल्टेंटली इन कंपनीज और इन कंट्रीज के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट पैदा होना शुरू हो गया। इस रद्द अमल में खास तौर पर वेनेजुएला ने पहल की, जिन्होंने 50-50 प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल मुतारिफ कराने की कोशिश की, मगर तब तक वो वेस्टर्न ऑयल कंपनीज काफ़ी मजबूत हो चुकी थी। और इस दौरान और बहुत सारी कॉलोनीज भी इंडिपेंडेंट हुई और ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ गई, तो ऑयल प्राइसेस में वैसे ही कमी आ गई और प्रॉफिट मार्जिन्स भी कम होने लगे। यूं दिसंबर 1996 में वेनेजुएला और सऊदी अरेबिया के ऑयल मिनिस्टर्स में बगदाद में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें ईरान, इराक और कुवैत के रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल थे। यहीं से ओपेक की बुनियाद रखी गई, जो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी। ओपेक बनाने का पर्पस उन्होंने अपनी रेजोल्यूशन 1 और रेजोल्यूशन 2 में लिखा। रेजोल्यूशन 1 ये कहती है कि तमाम मेंबर कंट्रीज ये इंश्योर करेंगे कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज प्राइसेस को स्टेबल बनाएंगी और किसी किस्म की अननेसेसरी फ्लक्चुएशन नहीं आने देंगी। और रेजोल्यूशन 2 ये कहती थी कि पेट्रोलियम पॉलिसी को यूनिफाई करना और ऐसे तरीके से इख्तियार करना है जिससे मेंबर ममालिक के मफादात इनफरादी और इज्तिमाई दोनों सतह पर महफूज रहें। 1970 तक ओपेक कंट्रीज दुनिया की तकरीबन आधी ऑयल प्रोडक्शन सप्लाई फ्राहम करते रहे और ऑयल की इस इकॉनमी ने इन ममालिक में एक डेवलपमेंटल रेवोल्यूशन और इकोनॉमिक मिराकल पैदा कर दिया। लेकिन जैसे जैसे दुनिया में ऑयल प्रोडक्शन बढ़ती गई और नई एक्सप्लोरेशन होती गई, वैसे वैसे ओपेक का असर कम होता गया। इसी दौरान 2014 में ऑयल मार्केट क्रैश हुआ, जिसने पूरी सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया। और असल ब्लो तब आया जब यूएसए ने 2016 में शेल ऑयल प्रोडक्शन को तेजी से रैंप अप किया और इसको ओपेक कंट्रीज ने अपने लिए एक तरह का बिट्रायल समझा, क्योंकि वो समझते थे कि जब वो डॉलर बेस्ड ऑयल ट्रेड को बरकरार रखे हुए हैं तो यूएसए उन्हें अफेक्ट नहीं करेगा। इस एस्केलेशन के बाद ओपेक कंट्रीज ने तकरीबन 10 नॉन ओपेक कंट्रीज को भी साथ शामिल किया, जिनमें रशिया लीडर था।
اور یوں اوپیک پلس دنیا کی بڑی آئل پروڈکشن کا ایک کنٹرول سینٹر بن گیا جو سپلائی کوارڈینیشن کے ذریعے مارکیٹ کو متاثر کرتا ہے۔ سعودی عربیہ جو کہ اوپیک کا ڈی فیکٹو لیڈر تھا اور اوپیک پلس کے اندر بھی ایک نہایت اہم رکن ہے، اپنی اس پوزیشن کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ 27 اپریل 2026 تک اوپیک 12 ملکوں پر مشتمل تھا، جس میں الجیریا، ریپبلک آف کانگو، ایکویٹوریل گینی، گبون، ایران، عراق، کویت، لیبیا، نائجیریا، سعودی عربیہ، یونائٹڈ عرب ایمریٹس اور وینیزویلا شامل تھے۔ لیکن یو اے کی اناؤنسمنٹ کے بعد کہ وہ اوپیک سے ایگزٹ کر رہے ہیں، اب ان کنٹریز کی تعداد 11 رہ گئی ہے۔ اوپیک کے اندر ہر ملک کے لیے پروڈکشن کوٹاز ہوتے ہیں جو ان کی کیپیسٹی کے مطابق ان کو مختص کیے جاتے ہیں، اور اوپیک کولیکٹیولی پوری دنیا کی آئل مارکیٹ کو نہ صرف افیکٹ کرتا ہے بلکہ پرائس کو بھی سٹیبلائز کرتا ہے، پروفٹس کو میکسیمائز بھی کرتا ہے۔ تو اب آتے ہیں اس سوال پر کہ یو اے نے اوپیک کو 1 مئی 2026 کو ایگزٹ کیوں کیا؟ اوپیک میں ہر ملک کو اس کی پروڈکشن کیپیسٹی کے مطابق کوٹاز دیے جاتے ہیں اور یہ کوٹاز وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن اس پورے عرصے میں یو اے نے اپنے انفراسٹرکچر میں بہت اضافہ کیا، مگر ایک کارٹل کا حصہ ہونے کی وجہ سے اسے اپنے مقررہ کوٹا کو ہی فالو کرنا پڑتا تھا۔ یو اے نے 2021 میں اپنے کوٹاز کو بڑھانے کے لیے لابینگ کی کیونکہ وہ اپنے پروڈکشن والیومز کو بڑھانا چاہتا تھا، لیکن سعودی عربیہ جو کہ ڈی فیکٹو لیڈر ہے اوپیک کا، اس کی پالیسی یہ تھی کہ ٹائٹ سپلائی رکھی جائے تاکہ ہائر آئل پرائسز برقرار رہیں۔ یو اے اور سعودی عرب کے درمیان یہ ایک کلاسک پرائس ورسز والیوم کانفلکٹ ہوتا رہا۔ سیکنڈلی، دونوں کنٹریز یو اے اور سعودی عرب کے درمیان میں رائیولری صرف آئل مارکیٹ تک محدود نہیں تھی۔ ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ ریجنل انفلوئنس میں بھی ان دونوں کی رائیولری واضح تھی۔ مثال کے طور پر یمن میں سعودی عربیہ نے ہادی گورنمنٹ کو سپورٹ کیا، جبکہ یو اے نے وہاں پر موجود ساؤدرن ٹرانزیشنل کونسل کی بیکنگ کی۔ اس طرح سوڈان میں سعودی عربیہ نے جنرل عبد الفتاح البرہان کی سوڈانی آرمڈ فورسز کا ساتھ دیا، جبکہ یو اے نے وہاں پر ریپڈ سپورٹ فورسز کو سپورٹ کیا۔ پچھلے چند سالوں میں یو اے نے نہ صرف معاشی بلکہ ملٹری لیول پر بھی اپنا ریجنل انفلوئنس بڑھایا تھا، جیسے کہ لیبیا میں، جیسے کہ صومالیہ اور ایون سیریا میں۔ تمام کانفلکٹ ریجنل انفلوئنس سے ہوتے ہوتے بالآخر اوپیک کے ڈائنامکس پر اثر انداز ہوئے۔ اور اس کے ساتھ تیسری بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یو اے کی اکانومی اب صرف آئل پر منحصر نہیں رہی، بلکہ اس کی انویسٹمنٹ فنڈز اور دنیا بھر کی گلوبل اکانومی سے جڑی ہوئی ہے۔ جب گلوبل آئل مارکیٹس اچھی پرفارم کرتی ہیں تو یو اے کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اسی لیے وہ آئل کو مہنگا رکھنے کی بجائے گلوبل اکنامک سٹیبلٹی کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ اور اوپیک سے نکلنے کے بعد اب یو اے اپنی مرضی سے آئل پروڈکشن کو بڑھا کر اپنی آمدن میں اضافہ بھی کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اندازہ ہے کہ رینیویبل انرجی کی بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ کی وجہ سے ایک وقت ایسا آئے گا جب آئل کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی۔ اس لیے یو اے یہ چاہتا ہے کہ وہ ریسٹرکشن میں بندھے رہنے کی بجائے جلد سے جلد اپنے آئل ریزروز کو مانیٹائز کرے اور اس سرمایہ کو ٹورزم، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، رینیویبل انرجی اور فائنینشیل سروسز انویسٹ کرے۔ اس پوری اکنامک ڈائیورسفیکیشن اسٹریٹجی کے لیے انہیں میکسیمم آئل ریونیوز درکار ہے۔ اور یو اے کے اوپیک کو چھوڑنے کی ایک اور بہت بڑی وجہ ایران وار بھی ہے، جس میں یو اے نے سب سے زیادہ معاشی نقصان برداشت کیا۔ ایران جو خود ایک اوپیک ممبر ہے، نہ صرف اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کیے ہوئے ہے بلکہ آئندہ اس پر ایک طرح کا ٹول میکنزم نافذ کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہے۔ یہ تمام حالات یو اے نے گہرائی سے محسوس کیے ہیں، اور اس دوران اوپیک کوارڈینیشن بھی اس جنگ میں خاصا سلو رہا۔ جب یو اے نے اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہے، اس لیے ضروری تھا کہ آئل پروڈکشن اور آئل ریونیوز کو میکسیمائز کیا جائے، جو کہ اوپیک کے فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے کوٹاز ریسٹرکشنز کی وجہ سے ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ یو اے کا اوپیک اور اوپیک پلس کو چھوڑنا نہ صرف ان کارٹلز کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے، بلکہ اس سے ایک ہائی کیپیسٹی سپیئر پروڈکشن بفر بھی مارکیٹ میں آ جائے گا، اور اس کے نتیجے میں کارٹنز کا ڈسپلن بھی کمزور پڑ جائے گا۔ اور ممکن ہے کہ مزید اور بھی ملک، جس میں اسپیسیفکلی وینیزویلا ہے، وہ بھی اس کارٹل سے باہر آنا شروع ہو جائیں، کیونکہ اب ان کے پاس ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو چکا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یو اے کے اس ایگزٹ سے گلوبل آئل مارکیٹ پر کیا اثر پڑے گا؟ تو شارٹ ٹرم میں تو شاید اس کا بڑا اثر نہ ہو، کیونکہ ایران وار اور موجودہ انسرٹینٹی کی وجہ سے پہلے ہی آئل پرائسز کافی بڑھ چکی ہیں اور مارکیٹ اس وقت بہت ہی والیٹائل ہے۔ لیکن لانگ ٹرم میں جیسے جیسے یو اے اپنی پروڈکشن بڑھائے گا اور مارکیٹ میں اپنا شیئر ایکسپینڈ کرے گا، تو نان اوپیک کنٹریز جیسے کہ میجر آئل پروڈیوسنگ کنٹریز یو ایس اے اور برازیل بھی اس کے ساتھ الائن ہو جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں ایکسٹرا سپلائی مارکیٹ میں آ جائے گی، اور آہستہ آہستہ اوپیک کے انفلوئنس کی بجائے مارکیٹ فورسز ہی پرائس کو ڈٹرمن کرنا شروع کر دیں گی، اور یوں ریزلٹنٹلی
آئل پرائسز نیچے آنے کا بہت بڑا امکان موجود ہے۔ اور اب اگلا سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ یو اے ای کے اوپیک سے ایگزٹ کے بعد پاکستان جیسے ملک کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ پاکستان کے لیے سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ آئل پرائسز کم ہوں۔ جب آئل کی قیمت کم ہوتی ہے تو پاکستان کا امپورٹ بل کم ہوتا ہے، جس سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پر دباؤ کم ہوتا ہے اور انفلیشن بھی نیچے آتی ہے، خاص طور پر وہ انڈسٹریز جو کروڈ آئل کو بطور را مٹیریل استعمال کرتی ہیں، جیسے کہ ایویشن، پینٹس، کیمیکلز اور لاجسٹکس۔ ان کی کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو جاتی ہے، جس سے اوور آل اکانومی کو ایک ریلیف ملتا ہے۔ اور اسی طرح جب روپی پر دباؤ کم ہوتا ہے اور ڈالر ڈیمانڈ کم ہوتی ہے تو پرائس اور الیکٹریسٹی میں بھی کمی آ سکتی ہے، جو عام آدمی تک براہ راست ریلیف پہنچاتی ہیں۔ لیکن اس کا ایک ڈاؤن سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے۔ جب آئل پرائسز کم ہوں گی تو ان عرب ممالک کی آمدنی بھی کم ہو جاتی ہے جہاں پر بڑی تعداد میں پاکستانی کام کرتے ہیں، اور ریزلٹنٹلی ان ممالک سے آنے والی ریمیٹنس متاثر ہو سکتی ہیں، کیونکہ کم آمدنی کی وجہ سے وہاں پر موجود پاکستانیوں کی جابز اور سیلریز پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ یو اے ای کا اوپیک اور اوپیک پلس سے نکلنا صرف ایک معاشی فیصلہ نہیں بلکہ ایک پاور شفٹ ہے۔ یہ فیصلہ بتا رہا ہے کہ ایک انرجی بلاک والی پالیٹکس اب دنیا میں ختم ہو گئی ہے اور گلوبل آئل مارکیٹ اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ اب ہر ملک اپنے نیشنل انٹرسٹ کے مطابق اپنی آئل اکانومی کو ڈائیورسیفائی کرے گا۔ یہ سٹوری صرف آئل کی سٹوری نہیں بلکہ یہ ایکچوئل میں بیلنس آف پاور کی نئی شروعات ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ ویڈیو یوزفل رہی ہو۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی تو آپ اس کو ضرور شیئر کریں۔ میں نے کوشش کی کہ یو اے ای کے اوپیک اور اوپیک پلس سے ایگزٹ کو آسان الفاظ میں آپ تک پیش کر سکوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔